سے رہتے ہیں اور اس میں کوئی بھی اسموتھنس آپ کو نظر نہیں آتی، تو آج کی ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ یہ کمپلیٹ کیراٹن ٹریٹمنٹ ہے جو آپ فریلی گھر پہ بنا سکتی ہیں اور اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے یقین کریں دنوں میں آپ کے بال انشاءاللہ بہت ہی شائنی، اسٹریٹ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بھنڈی ہے بالکل فریش اور بہت ہی خوبصورت، جس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بہت ہی آسان ہے ریمیڈی، اس کو بنانے کے لیے کوئی بھی آپ کو مہارت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ہیڈ اینڈ ٹیل جو ہے وہ اس کی ریموو کر لینی ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ موٹا موٹا ہم اس کو کاٹ لیں گے اس طرح سے، دیکھ لیں۔ چلیں جی، کٹنگ کے بعد یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ آپ چاہیں تو تھوڑا بہت کھیل بھی سکتے ہیں، خیر چلیں جی، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ نے سبھی بھنڈیوں کو یہ لے ہیڈ اینڈ ٹیل ریموو کر کے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سے ایک پین لیں گے اور اس کے اندر لیں گے تھوڑا سا پانی، تقریباً یہ 1 کپ کے قریب پانی ہے۔ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم جو برنر اس کو آن کر دیں گے اور ان بھنڈیوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ کوانٹٹی کوئی میٹر نہیں کرتی، اگر آپ نے 1 ٹائم کے لیے کرنا تو اسے آپ کر لیں گے، تقریباً 1 کپ کے قریب ہے ابھی۔ چلیں جی، اب ہم اس کو یہاں پہ اچھے سے بوائل کریں گے، پکائیں گے۔ ایسا کیوں کریں گے؟ بھنڈی کے اندر ایک نیچرل سی لیس ہوتی ہے، ایک جیل ہوتی ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ بھنڈیوں سے نکالنا ہے اور یہ بہت ہی جلد، دیکھیں جو پانی ہے یہ آپ کو گاڑھا سا فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس کا کلر بھی گرینش سا ہو جائے گا، یہ دیکھیں آپ۔ چلیں جی، بہت ہی ایک لیس دار سا ماتا، ایک جیل جو ہے وہ پانی کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تقریباً آپ نے اس کو 12 سے 15 منٹ پکانا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اس ٹائپ کا ایک محلول سا بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ایک بلینڈر کے جگ میں ایڈ کر دیں گے اور اس کا ہم نے بنا لینا ہے ایک سموتھ سا بیٹر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ گرم ہے اور کافی سافٹ ہو چکی ہے تو بہت آسانی سے اس کا جو ایک بیٹر ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھنی لینی ہے اور اس طرح سے اس کو چھان لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سا آپ چمچ سے ہلائیں گے تو ایزیلی سے گزر جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جس سے آپ کے بال انشاءاللہ بہت شائنی، اسٹریٹ اور بہت زیادہ سلکی ہو جائیں گے۔ یہ ایک شاندار کنڈیشنر کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص بات یہ کیونکہ یہ ہوم میڈ ہے، نو کیمیکل ایٹ آل، تو اس کے لیے اسی وجہ سے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ لیں جی، یہ جیل ہے، یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹی سی پیالی لیں گے اور اس کے اندر 2 سے 3 کپ پانی، 2 سے 3 چمچ پانی کے لیں گے۔ اس میں 2 چمچ ہم کارن فلور کے ایڈ کر دیں گے، اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ اس میں کوئی بھی لفظ نہ رہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بیٹر کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے۔ 2 پروسیس سے فور رہ گئے اور آپ کا شاندار کنڈیشنر، ایک کیراٹن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ یہ لے جی، اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر دیا۔ ابھی یہ تھوڑا سا پتلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سے پین میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور لو سے فلیم کے اوپر ہم اس کو پکائیں گے۔ اس کے اندر یہ جو وائٹنس سی آپ کو فیل ہو رہی ہے نا یہ کارن فلاور کی، یہ ابھی غائب ہو جائے گی اور یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا جیسے جیسے پکے گا۔ ہم اس کو کافی گاڑھا بھی کر لیں گے اسی سے، جیسے جیسے گرم ہوگا یہ گاڑھا ہوتا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ اس ٹائپ کا ایک بیٹر سا بن جائے گا، بہت ہی اسموتھ اور گاڑھا سا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ لیں، بالکل آپ نے اس کو ہارڈ نہیں کر لینا، بس اتنا سا کہ رنی ہو جائے۔ ابھی یہ بہت زیادہ جیلی اور لیس دار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور ایک اس طرح کی پیالی میں ایڈ کر لینا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ایک اور ایکسٹرا چیز ایڈ کریں گے جس سے ہماری جو ریمیڈی ہے بالوں کے لیے سونے پہ سہاگا ہوگی۔ یہاں پہ ہم اس میں ناریل کا تیل یوز کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اس کو ٹھنڈا کر کے ناریل کا تیل آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو بالوں میں لگانا ہے، بالکل اسٹریٹ کر کے برش کے ساتھ یا کنگھی کے ساتھ، اور کم سے کم آپ نے اس کو 1 گھنٹہ بالوں پہ لگے رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریگولر جو آپ کی شیمپو ہے اسے دھو لینا ہے۔ ہفتے میں 1 دفعہ آپ اس کو